بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ہم کتاب الصلاۃ کا باب صلاۃ التطوع یہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں پچھلے لیکچر کے اندر پڑھ لی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 376 اور 375 اور 76 یہاں سے آغاز کریں گے۔ وطروں کا باب چل رہا تھا کہ وطر آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 5 اور 7 کا ثبوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ وطر کو آخری نماز، یعنی وطر کو رات کی آخری نماز بنانا چاہیے۔ اگر آپ نے تہجد ادا کرنی ہے تو پھر کوشش کریں کہ تہجد اور نوافل جو بھی آپ نے پڑھنے ہیں، پڑھنے کے بعد آپ وطر ادا کریں۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھنے چاہیے، ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھنے چاہیے۔ لہذا اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز کے فوری بعد وطر پڑھ لیا ہے، اور پھر اس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ مزید نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ نماز پڑھے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا جس طرح کے بعض احباب بتاتے ہیں کہ وہ پہلے 1 رکعت اور پڑھے گا اور اپنے وطر کو جفت کرے گا، اور اس کے بعد پھر نماز اپنی ادا کر کے آخر میں جا کر دوبارہ سے وطر پڑھے گا۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یعنی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وطر آخر میں پڑھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا ہو اور دوبارہ اس نے نماز پڑھنی ہو تو وہ دوبارہ وطر نہیں پڑھے گا، بس وہ اپنی پھر نماز پڑھ لے جتنی بھی اس نے پڑھنی ہے، 2 4 6 8، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو۔ تو آج کے ہمارے لیکچر کی جو پہلی حدیث ہے اس میں وطروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صورتوں کی قراءت کرتے تھے اس کا بیان ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 وطر پڑھتے تو ان تینوں وطروں میں کن صورتوں کی قراءت کیا کرتے تھے۔ قراءت کا تذکرہ ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابی بن کعب ہیں، وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور یہ ابی بن کعب قبیلہ خزرج، انصار کے قبیلہ خزرج کی نجار شاخ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے آپ کو انصاری نجاری خزرجی کہا جاتا ہے۔ آپ قراء کے سربراہ تھے اور آپ کو سید القراء کا لقب ملا تھا۔ آپ بہت پیارا قرآن مجید پڑھتے تھے، بہت خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، کاتبین وحی میں سے بھی تھے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوترو وطر پڑھتے، بسبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی کے ساتھ، یعنی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الاعلی جو ہے وہ آپ پڑھتے تھے۔ وقل یا ایھا الکافرون، اور قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ، یعنی دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے۔ وقل هو اللہ احد، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ وطر کے اندر ان تینوں صورتوں کے ساتھ تینوں رکعات میں قرات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پہلی رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت کے اندر سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔
و زیادہ، اور امام نسائی نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سلام پھیرتے تھے مگر ان تینوں کے آخر میں، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، یعنی ان تین وطروں کے آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ وہ دو رکعتیں الگ ادا کریں اور اس کے بعد تیسری رکعت ادا کریں، بلکہ تینوں کے تینوں وطر ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ وَلِ أَبِي دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا، اسی طرح ہی ابو داود اور ترمذی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور فیہ، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، کل صورت فی رکعت، ان میں سے ایک ایک صورت ایک رکعت میں، وفی الاخیرتی، اور آخری رکعت میں قل هو اللہ احد والمعوذتین، اور معوذتین بھی پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث میں جو زائد بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ پہلی دونوں رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون یہی پڑھتے تھے، لیکن جو آخری رکعت ہوتی تھی اس میں کبھی آپ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے، اور کبھی آپ معوذتین سے مراد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں جو ہیں وہ بھی کبھی کبھار آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں متضاد نہیں ہیں، بلکہ مختلف اوقات کا بیان ہے۔ ان دونوں احادیث کے اندر مختلف اوقات کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی زیادہ تر تیسری رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے، لیکن بسا اوقات آپ سورہ اخلاص کی بجائے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب اس سے اگلی حدیث کے اندر نماز وتر کا آخری وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز وتر کب تک پڑھی جا سکتی ہے، نماز وتر کب تک پڑھی جا سکتی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتروا قبل ان تصبحوا، تم وطر پڑھو پہلے اس کے کہ تم صبح کرو، یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو، صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو۔ تو یہ گویا کہ صبح کے نمودار ہونے سے پہلے تک وطر پڑھنے کا وقت ہے۔ اب اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر صبح ہو جائے تو پھر آپ وطر پڑھ نہیں سکتے ہیں، یہ اس کا ادائیگی کا وقت ہے۔ اگر صبح ہو گئی تو اس کا ادائیگی کا وقت نکل گیا، باقی رہا مسئلہ اس کی قضاء کا، تو قضاء آپ پھر جس وقت بھی کر لیں، یعنی وہ پھر آپ صبح ہونے کے بعد بھی، یا نماز فجر کے بعد بھی، یا اسی طرح طلوع آفتاب کے بعد بھی، یا کسی وقت بھی آپ اس کی قضاء کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو ادائیگی کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتروا قبل ان تصبحوا، کہ تم وطر پڑھو پہلے اس کے کہ تم صبح کرو، یعنی صبح ہو جانے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو۔ اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکے گا تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ سونے سے پہلے ہی وطر پڑھ لیا کرو۔ والے ابن حبان، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، والے ابن حبان، اور صحیح ابن حبان میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ من ادرک الصبح، جس شخص نے صبح کر لی، صبح کو پا لیا،
ولم یوتر، اور اس نے وطر نہیں پڑھا، فلا وطر لہ، تو اس کا وطر نہیں ہے۔ تو یہاں پر وطر نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اس کا وطر ہوگا نہیں، وہ پڑھے گا بھی تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وطر ادا نہیں ہوا، یعنی وقت ادائیگی اس کا گزر گیا، کیونکہ ہر نماز کا ایک وقت ادا ہوتا ہے اور ایک وقت قضا ہوتا ہے۔ تو وطر کا جو وقت ادا تھا اس میں وطر ادا نہیں ہوا۔ باقی رہا مسئلہ قضا کا، تو قضا بعد میں کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بعد میں وطر پڑھا جا سکتا ہے۔ وعنہ، اور انہی سے ہی، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نام عن الوتری او نسیہ، جو شخص سو جائے نماز وتر سے، اور نسیہ یا اس کو ادا کرنا بھول جائے، فلیصلی، بس وہ اس کو پڑھے، اذا اصبح، جب وہ صبح کرے، او ذکر، یا جب اس کو یاد آ جائے۔ تو یہ دراصل اس حدیث مبارکہ کے اندر وطر کا وقت قضا بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے تمام نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص کسی بھی نماز سے سو جائے یا بھول جائے، تو جب اس کو نماز یاد آئے یا جس وقت وہ بیدار ہو، تو اسی وقت وہ نماز ادا کر لے، تو وہ اس کا وقت قضا ہوگا، وقت ادا نہیں ہوگا۔ تو من نام عن الوتری، تو وطر بھی من جملہ نمازوں میں سے ایک نماز ہے، جس طرح باقی نمازوں کے بارے میں ہے اسی طرح وطر کے بارے میں بھی ہے۔ تو من نام عن الوتری، جو وطر پڑھنے سے سو جائے، اور نسیہ، یا اس کو ادا کرنا بھول جائے، فلیصلی، پس چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے، نماز وطر، اذا اصبح، جب صبح کرے، او ذکر، یا اس کو جب بھی یاد آ جائے۔ رواہ الخمسۃ الا النسائیہ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے، نسائی کے علاوہ، نسائی کے علاوہ ائمہ خمسہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک شبہ اور اس کا رد، یعنی وطر جو ہے وہ کس کس وقت پڑھنا ہے۔ وطر کی ادائیگی آپ ساری رات کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، من خواف، جس شخص کو اس بات کا خوف لاحق ہو کہ اللہ یقوم، کہ وہ نہیں قیام کر سکے گا، نہیں کھڑا ہو سکے گا، من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں، فلیوتر اولہ، تو وہ نماز کے پہلے رات کے پہلے حصے میں ہی وطر ادا کر لے، فلیوتر، وہ وطر ادا کر لے، اولہ، اس کے پہلے حصے میں۔ ومن طمع، اور جو یہ امید رکھے، یعنی جس کو یہ امید ہو، ان یقوم، کہ وہ بیدار ہو کر کھڑا ہو جائے گا، آخرہ، آخری رات، رات کے آخری حصے میں، اخیر شب میں، فلیوتر، تو وہ وطر ادا کرے، آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں ہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن صلاة آخر اللیل، بے شک رات کے آخری حصے کی نماز جو ہے، مشہودۃ، وہ فرشتوں کے حاضر کیے جانے کا وقت ہے، یعنی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وذالک افضل، اور یہ افضل ترین وقت بھی ہے، افضل ترین نماز۔ تو اس حدیث سے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اخیر شب، یعنی رات کے آخری حصے میں وطر پڑھنا افضل ہے، اگرچہ رات کے اول حصہ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، خصوصاً وہ آدمی جس کو خدشہ ہے کہ وہ رات کو نہیں اٹھ پائے گا، اس کو رات کے پہلے حصے میں ہی ادا کر لینا چاہیے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ رات کے آخری حصے میں ادا کریں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اور رواہ مسلم، ایسے حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
تو اس حدیث سے ہمیں جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا افضل ہے، اگرچہ پہلے حصے میں پڑھنا بھی جائز ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، جیسے کرامن کاتبین کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، نیک اعمال کو بھی لکھتے ہیں، برے اعمال کو بھی لکھتے ہیں۔ پھر اس طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ان کی ڈیوٹیاں، اور پھر دیگر فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی روایت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا طلع الفجر، جب فجر طلوع ہو جائے، جب فجر کا وقت ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے، فقط ذهب وقت كل صلاة اللیل والوتر، تو تحقیق چلا گیا، فقط ذهب تحقیق گزر گیا اور چلا گیا، وقت کل صلاۃ اللیل، رات کی ہر نماز کا وقت، والوتری اور وطر کا وقت، یعنی جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر رات کی جو بھی نماز ہے، آپ جو بھی نماز پڑھتے ہیں نوافل، تو اس کا وقت گزر گیا، اور اسی طرح وطر کا وقت بھی گزر گیا۔ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، پس تم طلوع فجر سے پہلے پہلے وطر ادا کرو، یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے وطر ادا کرو، اور یہی اس کا اصل ٹائم ہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ تو چونکہ یہ باب و صلاۃ التو تھا جس میں ہم نے تہجد کا بیان پڑھا، وطر کا بیان پڑھا، اب اس کے بعد نماز چاشت کا بیان شروع ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نفل نمازیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک نماز نماز چاشت بھی تھی۔ اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا نماز چاشت اور نماز اشراق اور نماز اوابین یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں یا یہ الگ الگ نمازیں ہیں۔ جمہور اہل علم کا یہی خیال ہے کہ یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور وقت کے اعتبار سے ان کے ناموں میں فرق پڑ جاتا ہے، یعنی اگر تو آپ نے طلوع آفتاب کے فوری بعد ادا کی تو یہ نماز اشراق کہلائے گی، اور اگر کوئی 2 گھنٹے ٹھہر کر جب سورج خوب روشن ہو جائے، بلندی پر چلا جائے، اور اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں، تو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ وہی 2 سے 3 گھنٹے لیٹ، طلوع آفتاب کے 2 سے 3 گھنٹے بعد، تو اس کو پھر نماز چاشت کہا جائے گا، اور ان دونوں کو ہی نماز اوابین بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی نماز ہے جس کی رکعات کم از کم 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 کا تذکرہ احادیث کے اندر آتا ہے، جس طرح ہم آگے پڑھیں گے، 12 تک اس کی تعداد ہے، یعنی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12، جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، 2، 4، 6، 8، 10، 12۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی الضحیٰ، نماز چاشت ادا کرتے،
अरबान, 4 रकात। वयजीदु, यानी ज्यादातर 4 रकात अदा करते थे। वयजीदु, और आप उसको ज्यादा कर लेते थे, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहता, यानी जितनी अल्लाह तौफीक देता आप उससे ज्यादा भी अदा कर लेते थे। रवाहु मुस्लिम, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत की है। तो इसका मतलब ये है कि आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, और जितनी अल्लाह तौफीक दे आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। वालहु अनहा, और सही मुस्लिम में ही सैयदा आयशा से ही एक रिवायत है, अन्नहा सुइलत, कि उनसे सवाल किया गया, हल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली दुहा, नमाज चाश्त पढ़ा करते थे। कालत, उन्होंने फरमाया, ला, नहीं, इल्ला, इल्ला ये कि अन यजी मिन मगरिबिही, कि आप अपने सफ़र से वापस आते हैं। तो पिछली रिवायत में मुतलक तौर पर नमाज चाश्त अदा करने का बयान है, जबकि इस हदीस मुबारका के अंदर सिर्फ सफ़र से वापसी पर नमाज चाश्त अदा करने का बयान है। वलहु, और सही मुस्लिम में ही अनहा सईदा आयशा सिद्दीक़ा से ही मरवी है, फरमाती हैं, मा राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को युसल्ली सुबहत ज़ुहा कत्तु, कि आप नमाज पढ़ते हूँ चाश्त की नमाज, कत्तु, कभी भी। व इन्नी, और बेशक मैं लउसब्बिहुहा, उसे पढ़ती हूँ। अब पहली रिवायत के अंदर मुतलक सबूत था, दूसरी रिवायत के अंदर सफ़र से वापसी पर पढ़ने का तज़किरा था, और इस तीसरी रिवायत के अंदर मुतलक तौर पर नफ़ी कर दी है सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। तो यहाँ पर अहले इल्म ने फिर इन तमाम अहादीस के अंदर तत्बीक कुछ यूं दी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो खुद पढ़ती थीं, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इसके फ़ज़ाइल और इसका अजर व सवाब सुनकर उन्होंने पढ़ना शुरू की होगी। और एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते देख भी लिया, जिस तरह के पिछली हदीस में है कि आप सफ़र से वापसी पर पढ़ते थे। तो इसकी जमा ये की जा सकती है कि अल्लाह के नबी उमूमन ये नमाज इशराक के टाइम पढ़ लिया करते थे, तो चाश के टाइम फिर पढ़ने का मौका नहीं होता था। जब इशराक के टाइम ही पढ़ ली तो फिर चाश के टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सफ़र में, सफ़र से वापसी पर आमतौर पे बिसाव का आदमी सफ़र से वापसी पर जब पहुंचता है तो कई दफ़ा लेट हो जाता है। तो ऐसे वक्त में आकर आपने पढ़ी होगी जो चाश्त का वक्त था। तो असल ये नमाज एक ही है, जो चाश्त के वक्त में या इशराक के वक्त में, दोनों औकात में से किसी वक्त भी पढ़ी जा सकती है। बाकी ये मैंने पहले बता दिया कि ये नमाज इशराक, नमाज चाश्त, नमाज अवाबीन, ये जमहूर अहले इल्म के नज़दीक एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम है। बस वक़्त की तब्दीली के साथ साथ नमाज का नाम जो है वो भी चेंज हो जाएगा। बाकी नमाज चाश्त की कम अज़ कम रकात 2 हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। अब चूंकि अहादीस में इख्तिलाफ है, इसलिए बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये सिर्फ सफ़र के साथ ख़ास है। जो आदमी सफ़र से लौटेगा वो ये नमाज पढ़ेगा, जो मुकीम है वो ये नमाज नहीं अदा करेगा। अब यहाँ पर एक इश्काल है कि सईदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नमाज पढ़ते नहीं देखा, और दूसरी तरफ खुद उसको अदा भी करती हैं, तो क्या ये अल्लाह के नबी की मुखालफत नहीं है? तो ये अल्लाह के नबी की मुखालफत नहीं है, क्योंकि उससे पीछे पिछली रिवायत में सफ़र से वापसी पर नमाज इशराक का तज़किरा भी मौजूद है। अगरचे अल्लाह के नबी इसको पाबंदी के साथ अदा नहीं किया करते थे। पाबंदी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی عمل کی پابندی کروں اور وہ بعد میں امت پر فرض ہو جائے اور پھر امت کے لیے مشقت کا باعث بن جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آسانی والا عمل جو ہے وہ ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ امت کے اوپر مشقت لاحق نہ ہو۔ اب نماز چاشت کا وقت کیا ہے؟ وعن زید بن ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا۔ اب اس حدیث میں صلاۃ الاوابین یعنی نماز اوابین کا جو وقت بیان کیا جا رہا ہے بعین ہی وہی ہے جو نماز چاشت کا ہے۔ تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اوابین اور نماز چاشت ایک ہی ہیں۔ اوابین کا اصل میں معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز۔ تو جو بھی وقت، جس وقت میں بھی آپ جو بھی نماز پڑھیں گے وہ گویا کہ اللہ کی طرف ایک رجوع ہی ہے۔ اس اعتبار سے تو ساری نمازیں ہی نماز اوابین ہیں، جن میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ سے انسان گفتگو اور مناجات کرتا ہے۔ وعن زید بن ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز کب ہے؟ حین، جب ترمز الفصال، اونٹنی کے بچے تپش محسوس کریں، گرمی محسوس کریں۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الضحی سنتی عشرۃ رکعۃ، جس شخص نے نماز چاشت کی 12 رکعات ادا کی۔ تو یہاں 12 رکعات کے ساتھ فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 12 رکعات تک ادا کر سکتے ہیں۔ من صلی الضحی، جس شخص نے نماز چاشت ادا کی، سنتی عشرۃ رکعتن، 12 رکعات، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، واستغربہ، اور انہوں نے اس کو غریب کہا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے، فصلی الضحیٰ، تو آپ نے نماز چاشت پڑھی، 8 رکعات، 8 رکعات۔ اب اس حدیث کے اندر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 رکعات نماز چاشت ادا کرنے کا بیان کر رہی ہیں۔ تو وہ جو پیچھے اصل میں حدیث ہے نا کہ میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ دراصل اس کا اہتمام نہ کرنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی اہتمام سے وہ نہیں پڑھتے تھے، تو کبھی کبھار پڑھ لیتے تھے، جو سیدہ عائشہ کی ان احادیث کے اندر جس طرح پیچھے سفر سے واپسی پر پڑھنے کا بیان ہے، اور یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 8 رکعات پڑھنے کا بیان ہے۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ، اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ ان نمازوں کا بیان تھا جو نفلی نمازیں کہلاتی ہیں۔ نفلی نماز یا مستحب نماز یا صلاۃ التطوع، اس سے مراد ایسی نمازیں ہیں جن کو پڑھنا کسی انسان پر فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن ان نمازوں کے کچھ فضائل اور درجات اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان نمازوں کو ادا کرتا ہے
تو وہ ان تمام فضائل و اجور و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں، اور اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلا باب ہے ہمارے پاس، باب صلاۃ الجماعت والامامتی، نماز با جماعت اور امامت کا بیان، یعنی نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت، اور اسی طرح امامت کا بیان کہ کون کون جو ہے امامت کا حقدار ہے، امامت کا اہل ہے۔ نماز با جماعت کی فرضیت کے حوالے سے اگرچہ اہل علم کے ہاں کچھ اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نماز با جماعت ادا کرنا فرض اور واجب ہے، اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، نماز با جماعت سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی کسی عذر کی بنیاد پر کوئی آدمی جماعت میں شامل نہیں ہو سکا تو اس کی نماز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ یہ جو ہم نے پہلی روایت پڑھنی ہے اس میں صرف نماز با جماعت کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اسے 27 یا 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ اب جن کے نزدیک نماز با جماعت سنت موقدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو اکیلا ادا کرے اس کی نماز ہی نہیں، بلکہ یہاں پر یہ بیان ہوا ہے کہ ایک آدمی جو اکیلا نماز پڑھے گا اس کی ایک نماز، اور جو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اس کی 27 یا 25 گنا زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ تو اکیلے نماز پڑھنے والے کو اگرچہ وہ 25 اور 27 گنا والا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ ائمہ کرام میں سے ظاہریہ، امام عطا، امام اوزاعی، امام احمد، امام ابو ثور، امام ابن خزیمہ، امام ابن المنذر اور امام ابن حبان، وہ کہتے ہیں کہ نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے، اگرچہ بعض دیگر کئی ائمہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں، نماز با جماعت ادا کرنا سنت موقدہ ہے۔ تو بات دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ باقی اکیلے نماز پڑھنے کی انسان کو عادت نہیں بنانی چاہیے، اگر کبھی عذر کی بنیاد پر جماعت رہ جائے تو اکیلے نماز پڑھ لی جائے، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، کیونکہ جس طرح کہ ہم ابھی حدیث پڑھیں گے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کا عزم ظاہر کیا جو نماز با جماعت میں شریک نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز با جماعت کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی ہے، کیونکہ وعید یا کسی کے گھر کو آگ لگانا یا اس طرح سخت بیان یہ صرف فرائض پر ہی ہوتا ہے، نوافل اور مستحبات پر اس طرح کی وعید نہیں آتی ہے۔ باب صلاۃ الجماعت والامامتی، نماز با جماعت اور امامت کا بیان۔ عن عبد اللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد، صلاۃ الجماعتی با جماعت نماز افضل، یہ افضل ہے، من صلاۃ الفرد، اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں، ب27 درجۃ، 27 درجے، یعنی 27 درجے اکیلے نماز سے افضل ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وَلَهُمَا عن ابی ہریرہ، اور صحیحین میں ہی، بخاری مسلم میں ہی
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں، بے خمس و عشرین جزءا، 25 گنا زیادہ، یعنی عبداللہ بن عمر کی روایت میں 27 گنا کا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 25 گنا کا بیان ہے۔ وقضى للبخاری عن ابی سعید، اور اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جزءاً کی بجائے درجتاً کا لفظ موجود ہے، جس طرح اوپر درجتاً ہے اسی طرح یہاں بھی درجتاً کا لفظ ہے۔ تو نماز با جماعت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجد میں اکٹھے ہوں اور وقت پر مل کر نماز ادا کریں۔ اب یہ 25 اور 27 کا جو فرق ہے، اہل علم نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ کہتے ہیں جی یہ مسجد کے قریب اور دور ہونے کی وجہ سے بھی فرق پڑ جاتا ہے، کہ اگر مسجد زیادہ دور ہے تو 27 گنا، اور اگر قریب ہے تو 25 گنا۔ یا بعض نے کہا کہ اس سے انسان کے خضوع خشوع کا بھی اثر ہے، کہ اگر بہت زیادہ خضوع خشوع کے ساتھ نماز ادا کی تو 27 گنا، اور اگر کم خضوع خشوع کے ساتھ نماز ادا کی تو 25۔ بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ مقتدیوں کی قلت اور کثرت کی بنیاد پر بھی فرق پڑ جاتا ہے، کہ اگر لوگ زیادہ تھے، مقتدی زیادہ تھے نماز با جماعت میں تو 27 گنا، اور اگر کم تھے تو 25 گنا۔ بہرحال اہل علم نے مختلف اس میں اجتہادات کیے ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نماز با جماعت کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 25 یا 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی، کہ کیا نماز با جماعت سنت موقدہ ہے، فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، بعض کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بہت سارے لوگ با جماعت نماز ادا کر لیں اور کچھ لوگ اپنے عذر کی بنیاد پر پیچھے رہ بھی جائیں تو ان کی نماز انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کی بنیاد ان احادیث پر رکھی ہے جن میں نماز با جماعت کا ثواب 25 یا 27 گنا زیادہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اگر نماز با جماعت فرض ہوتی تو پھر اکیلے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہونی تھی، پھر اکیلے نماز ہونی ہی نہیں تھی۔ تو یہاں پر اکیلے نماز پڑھنے کو نماز شمار کیا گیا ہے، اگرچہ اس پر وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا جو نماز با جماعت کے ساتھ ملتا ہے۔ باقی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر اسی طرح نماز خوف۔ تو نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ نماز با جماعت اور اکیلے کا ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑنی ہے۔ نماز چھوڑنے کا تو کسی حالت میں بھی اختیار یا کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں ہماری یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے۔ دوسرا لنک میں انشاءاللہ آپ کو کوئی 8-9 منٹ کے بعد بھیجوں گا، اس میں آپ بھی کچھ دیر راحت کر لیں اور میں بھی ذرا تھوڑا سا مجھے کام ہے، 10 منٹ کے بعد میں اگلا لنک بھیجتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اگلی حدیث جو ہے وہ در حقیقت نماز با جماعت کی فرضیت اور وجوب کے حوالے سے ہے، اس کا نماز با جماعت کی فرضیت اور وجوب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے